الصلاة والسلام على رسول الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والإحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والأدیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قرۃ عیون الصلحاء فخر السادات حضرت پیر سید اقبال شاہ صاحب زیدہ مجدہ، زینت مسند صدارت جناب محترم سید حیدر مرتضی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، جناب محترم عاشق رسالت مآب فخر السادات سید ظاہر علی شاہ صاحب، جناب محترم حاجی محمد ارشد صدیقی صاحب، جناب محمد ارشد قریشی صاحب، حاجی شرافت علی مبارک صاحب، جناب محترم محمد مقیم قریشی صاحب، فخر اہل سنت مولانا محمد ابراہیم سیفی صاحب، دیگر انتہائی قابل احترام برادران اسلام، جملہ اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں۔ بظاہر تو ہم ذکر آل رسول کی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر نگاہ قلب نصیب ہو جائے، کسی کو نور بصیرت مل جائے، تو ہم دلوں میں حضور اور حضور کی آل کی محبت کو سجا کے دلوں کو عرش کا ہم پلہ بنائے بیٹھے ہیں۔ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان محافل میں جو روحانیت ہے وہ جناب حضرت مولوی جی سرکار کی عبادات کا صدقہ ہے، اور یادگار اسلاف پیکر اخلاص و وفا قسیم عشق مصطفیٰ جناب محترم آغا جی سرکار جناب سید ظفر علی شاہ صاحب، یہ آپ کی اخلاص کی برکت ہے کہ جب بھی یہاں ادارہ کی کسی محفل میں شرکت کا شرف ملا ہے، ایک روحانی کیف کی نسبت ہمیں ملتی رہی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان ہر دو ہستیوں کے مزارات پر کروڑہا رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ میں کوئی تمہید نہیں باندھوں گا کہ وقت نہیں، کوئی تمہید باندھوں اور گفتگو کا آغاز کروں۔ مجھے میزبان دوستوں نے حکم دیا ہے کہ آپ نے دو حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک تو آپ احباب کے علم میں ہے کہ 2 دن پہلے متمم الاربعین، ناصر دین مبین، خلیفۃ المسلمین، مراد مصطفیٰ حضرت سیدنا فاروق اعظم
عمر بن خطاب مرداں دے قصے تے ماشاءاللہ بڑے تھوڑے مرد بیٹھے ہو یا لکھنے میں تو ایک جیسے ہی ہیں لیکن معنی میں فرق ہے. شیر فارسی میں دودھ کو کہتے ہیں، شیر بہادر جانور کو کہتے ہیں، لکھنے میں ایک جیسے ہیں. اور میں مردوں کی بات کر رہا ہوں اور میں اسلام کے ان جڑوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں جس پر آج زمانہ فخر کر رہا ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے سناساں ذرا وقت دیسو کے ناسے. مطلب یہ ہے کہ وقت نکال کے میرے پاس آ، میں تجھے کسی صاحب درد کی بات سناؤں، اللہ تیرے دل کو بھی درد کی دولت عطا فرما. اس لیے بار دیگر عرضداروں میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. دو نسبتیں اس محفل کو کہ 2 دن پہلے یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے اور ذکر شہداء سے نسبت ہے. میں نے آپ حباب کے سامنے قرآن مجید کا جو مقام تلاوت کیا ہے اس میں بے نیاز نے میری اور آپ کی تعریف کی ہے. نہیں سمجھے میں کیا کیا؟ آپ وہیں بیٹھے رہ گئے، میں آگے نکل گئی ہوں. بے نیاز، اللہ کو احتیاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم محتاج ہیں کسی کی خوشامد کرنے کے، کسی کی تعریف کرنے کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ کسی کی تعریف کرنے کا محتاج. الحمدللہ رب العالمین. سارا زمانہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے پر اللہ بے نیاز ہو کر ہماری تعریف کر رہا ہے. فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں تم سب سے بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، تم سب سے ماشاءاللہ وہ بے نیاز ہو کے ہماری تعریف کر رہے اور آپ بول نہیں رہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو. اب اگر کسی سے کہا جائے کہ پورے شہر پشاور میں کوئی تیرے جیسا نہیں تو وہ کتنا خوش ہوگا. اگر اسے کہا جائے کہ پورے سرحد میں یعنی پورے اس آپ کے اس صوبے میں کوئی تیرے جیسا نہیں، ہمارے ذہنوں میں پرانا نام ہی تو پورے صوبے میں کوئی تیرے جیسا نہیں تو وہ کتنا خوش ہوگا. اور اگر کہا جائے کہ پورے پاکستان میں کوئی تیرے جیسا نہیں تو وہ کتنا خوش ہوگا. اور اگر کہا جائے کہ تو ون مین آف دا ورلڈ، دنیا کا واحد آدمی ہے، کوئی تیرے جیسا نہیں، اس کا دل کتنا خوش ہوگا. محفل پاک میں بیٹھنے والوں ذرا اپنی قدر و قیمت دیکھو. اللہ نے امت مسلمہ کو بہتر کہا تو ایک ملک میں بہتر نہیں کہا، ایک شہر یا صوبے میں بہتر نہیں کہا، بلکہ فرمایا کنتم خیر امت، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں 14 طبق میں کوئی تمہارے جوڑ کا نہیں، کوئی تمہارے برابر نہیں ہو سکتا، تم سب سے بہترین ہو. اب کس وجہ سے بہترین ہے؟ سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہم چونکہ خیر الرسول کے امتی ہیں اس لیے ہم سب سے بہتر امت ہیں. ہمارے آقا سب نبیوں سے بہتر نبی تو ہم سب امتوں سے بہتر امت. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ جو اسی آیت میں ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے ہو. کس کے لیے بنائے گئے ہو؟ تمہارے وجود سے لوگوں کو نفع ملے گا. اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے ہو. اب یہاں کون سا نفع مراد ہے؟ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا نفع والی بات ہے. کسی غریب طالب علم کو علم حاصل کرنے میں مدد کر دینا نفع والی بات ہے. کسی بے روزگار کو روزگار دلا دینا نفع والی بات ہے. کسی بیمار مریض کو دوائی لے دینا نفع والی بات ہے. پر یہ سارے عارضی فائدے ہیں، عارضی نفع ہیں. سب سے بہتر نفع یہ ہے کہ کسی کی آخرت سنوار دی جائے. آج ہم لوگ حکومتوں سے مطمئن نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں جی فلاں حکومت ناکام ہے، 5 سال بعد نیا الیکشن کرو، نئی حکومت آ گئی. وہ ناکام ہے، اگلی حکومت، وہ ناکام، اگلی حکومت. کیوں؟ ہم کہتے ہیں جی حکومت نالیاں پکی نہیں کراتی، سڑکیں مضبوط نہیں بناتی،
فری ہسپتال نہیں بنواتی، فری تعلیمی ادارے نہیں بناتی. میں باوضو بیٹھا ہوں اور ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اور جن دو ہستیوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، سیدنا فاروق اعظم اور امام حسین، ان کی زندگیوں کے مقصد کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں کہ ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا. یاد رکھیں، نالیاں پکی کروانا، صرف نالیاں پکی کروانا حکومت کی ذمہ داری نہیں. صرف فری اسکول بنوا دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں. صرف سڑکیں بنوا دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اسلامی حکومت وہ ہے جو اپنی قوم کی دنیا کی بھی فکر کرتی ہے اور آخرت کی بھی فکر کرتی ہے، جو قوم کی دنیا کے بارے میں بھی سوچتی ہے اور آخرت کے بارے میں بھی سوچتی ہے. بہت تھوڑے حکمران ہیں جو قوم کی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین ہو. کس لیے بہترین ہو؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائے گئے. اور کون سا نفع ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو. اب تک جو میں نے آیت کا ترجمہ کیا، اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتے تم سب سے بہتر ہو، تم دوسروں کی فکر کرتے ہو. کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اسی جملے پر میں نے اپنی گفتگو بیان کرنی ہے. فکر امت رسول، حضور کی امت کی فکر. بڑے مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دن اعلان کیا کہ آج سارے شہر مدینہ میں کسی کے گھر چولہا نہیں جلے گا، سارے کھانا کھائیں گے تو میرے دسترخوان پہ کھائیں گے. متمول آدمی تھے، امیر کبیر آدمی تھے. فرمایا آج سارے اہل مدینہ کی دعوت میں بناؤں گا، آج سارے مدینہ میں کسی کے گھر چولہا نہیں جلے گا. سارے آگے جناب عبد الرحمن بن عوف کے گھر، صحابہ بھی آ گئے، حضور بھی تشریف لے آئے. ویسے آپ کا کیا خیال ہے، اس دن حضرت عبد الرحمن بن عوف سے بڑھ کے خوش نصیب دنیا میں کوئی مہمان ہو سکتا ہے کہ بدر ہدایت بھی آ گئے، نجوم ہدایت بھی آ گئے. جناب عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا آج سارے اہل مدینہ کی دعوت میرے گھر ہے، کسی کے گھر چولہا نہیں جلے گا. سارے صحابہ آ رہے ہیں اپنی اولادیں لے کر کھانا کھانے کے لیے. ہمارے آقا بھی اپنے حجرے سے نکلے، جناب عبد الرحمن بن عوف کے گھر کی طرف چلے. جو ہی حضور اپنی مسجد کے قریب سے گزرے تو کیا دیکھا، مسجد میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دکھی چہرہ لے کر پریشان بیٹھا ہوا ہے. میرے آقا مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور فرمایا سارے لوگ عبد الرحمن بن عوف کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں گیا اس کی دعوت پر، اور یہاں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کاش آپ اگلے لفظ سمجھ سکیں. عرض کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کا غلام ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، پر میرے ماں باپ نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، میرے گھر والوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا. میں یہاں بیٹھا یہ سوچ رہا ہوں کہ میں تو آپ کی نسبت سے جنت میں جاؤں گا، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانا کس طرح ہے. میں تو آپ کا صحابی ہوں.